بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه والصلاة والسلام على سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 470 ہے اور آج سورۃ النساء کی 2 آیتوں کی تلاوت و تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 172 اور 173۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن يستنكف المسیح ان يكون عبدا للہ ولا الملائکۃ المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہیں، لن يستنكف المسیح، ہرگز نہیں عار محسوس کریں گے مسیح، ان یکون عبدا للہ، کہ وہ ہوں بندے اللہ کے، وللملائکۃ المقربون، اور نہ ہی فرشتے مقرب، ومن یستنکف، اور جو کوئی عار محسوس کرے، عن عبادتی ہی، اس اللہ کی عبادت سے، ویستکبر، اور تکبر کرے، فسیحشرہم الیہ جمیعا، تو یقیناً وہ جمع کرے گا ان کو اپنی طرف سب کو۔ فاما الذین آمنوا، لیکن وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے عمل کیے نیک، فیوفیہم، تو وہ پورا پورا دے گا ان کو، اجورہم، ان کے اجر، ویزیدہم، اور زیادہ دے گا ان کو، من فضلہ، اپنے فضل سے، واما الذین، اور لیکن وہ لوگ جنہوں نے استنکفوا، عار محسوس کی، واستکبروا، اور تکبر کیا، فیعذبہم، تو وہ ان کو عذاب دے گا، عذابا علیما، بہت دردناک عذاب، ولا یجدون لہم، اور نہیں وہ پائیں گے اپنے لیے، من دون اللہ، اللہ کے سوا، ولیًا، کوئی حمایتی، ولا نصیرا، اور نہیں مددگار۔ ترجمہ یوں ہے، مسیح اس بات سے عار نہیں رکھتے کہ اللہ کے بندے ہوں، اور نہ ہی مقرب فرشتے عار رکھتے ہیں، اور جو شخص اللہ کا بندہ ہونے کو مجھے بے عار سمجھے اور سرکشی کرے، اللہ سب لوگوں کو اپنے پاس جمع کرنے والا ہے، وہ کرے گا۔ اب جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے، وہ ان کو ان کا پورا پورا بدلہ دے گا اور اپنے فضل سے کچھ زیادہ ہی عنایت کرے گا، اور جنہوں نے بندہ ہونے سے عار، انکار اور کفر کیا اور تکبر کیا، تو ان کو وہ تکلیف دینے والا عذاب دے گا، اور وہ اللہ کے سوا اپنا حامی اور مددگار نہ پائیں گے۔ ان 2 آیتوں میں 6 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کبھی اس بات کو عار نہیں سمجھ سکتے کہ وہ اللہ کے بندے ہوں۔ دوسری بات، مقرب فرشتے بھی اس بات کو عار نہیں سمجھ سکتے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں۔ تیسری بات، جو شخص اپنے رب کی بندگی میں عار سمجھے اور تکبر کا مظاہرہ کرے، تو وہ اچھی طرح یہ سمجھ لے کہ اللہ ان سب کو اپنے پاس جمع کرے گا۔ چوتھی بات، پھر جو لوگ ایمان لائے ہوں گے اور انہوں نے نیک عمل کیے ہوں گے، ان کو ان کا پورا پورا ثواب دے گا، اور اپنے فضل سے اس سے زیادہ بھی دے گا۔ پانچویں بات، رہے وہ لوگ جنہوں نے بندگی کو عار سمجھا ہوگا اور تکبر کا مظاہرہ کیا ہوگا، تو ان کو دردناک عذاب دے گا۔ چھٹی بات، ان کو اللہ کے سوا کوئی رکھوالا اور مددگار نہیں ملے گا۔ بزرگان محترم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے، رسول، کلیمہ اور روح ہیں۔ یہ 4 ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، کہ وہ اللہ کے بندے بھی ہیں، رسول بھی ہیں، اللہ کا کلیمہ بھی ہیں، اللہ کی روح بھی ہیں۔ اس کے باوجود انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کا بندہ ہی سمجھا، غرور نہیں کیا۔ اللہ کے بندے بن کر زندگی گزارنے میں انہوں نے کبھی عار محسوس نہیں کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے خطاب کرتے ہوئے صاف صاف یہ حقیقت بتلا دی کہ ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم،
کہ بے شک اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، اسی کی عبادت کرو، اور یہ سیدھا راستہ ہے۔ سورہ مریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس جملے کا بھی تذکرہ ہے جو انہوں نے شیر خارگی کے زمانے میں گہوارے میں کہا تھا، فقال انی عبد اللہ، کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ سورہ مائدہ میں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ قول جو انہوں نے بنی اسرائیل سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا مذکور ہے، وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی وربکم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے بنی اسرائیل اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے۔ یہاں یہ حقیقت بھی بتلا دی گئی کہ جو کوئی ایمان قبول کرے گا اور اس ایمان کے ساتھ نیک اعمال بھی کرے گا تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پورا پورا اجر دے گا اور اپنے فضل سے انہیں اور مزید دے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے بندوں کو اپنے شان سے دیتے ہیں۔ دنیا میں بادشاہ کا بدلہ اس کی شان کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، وہ جب اپنے بندوں کو دینے پر آئیں گے تو اپنی شایان شان ہی عطا فرمائیں گے۔ ان کی سخاوت و فیاضی میں ان کا خصوصی فضل شامل ہوتا ہے۔ وہ اپنے بندوں کو صرف اجر ہی نہیں دیتے بلکہ اپنی طرف سے خصوصی قسم کا فضل بھی عطا فرماتے ہیں۔ کیا شان ہوگی اس فضل کی جو اللہ اپنی طرف سے عطا کریں گے۔ جو بندے رب ذوالجلال کی بندگی کو عار سمجھنے لگتے ہیں اور تواضع اور عاجزی کے بجائے غرور اور گھمنڈ کرتے ہیں تو ایسا بد نصیبوں کا انجام یہ ہوگا کہ انہیں دردناک عذاب دیا جائے گا۔ اور دنیا میں تو ایسے لوگوں کا ایسے ویسے کوئی مددگار مل جاتا تھا، مگر قیامت کے دن ایسے بد نصیبوں اور مجرموں کا کوئی بھی مددگار نہیں رہے گا اور نہ ہی ان کا کوئی حمایتی دوست رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان پر زندہ رہنے کی اور نیک اعمال پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں۔